السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ سورۃ البقرہ۔ اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا، اس لیے اسے سورۃ البقرہ یعنی گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جی یہ تو تھی سورۃ البقرہ کی فضیلت۔ اب چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، لہٰذا یہ متشابہات میں سے ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ جامع ترمذی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، یعنی اس کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس کے کلام اللہ ہونے کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ویسے تو یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی اٹھا سکتا ہے جو متقی ہو، جس کو حلال اور حرام کی تمیز ہو، جو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ تو اسی لیے جو پہلی شرط لگائی گئی ہے وہ ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی کون ہیں؟ آگے ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب کیا ہے؟ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہ ہو، یعنی سادہ سے الفاظ میں غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وحی الہی، جنت، دوزخ، عذاب قبر وغیرہ۔ تو یہ جو متقی ہیں یہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ تیسرا کام یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی قائم کرنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پڑھنے کو تو کسی بھی طرح اوپر نیچے ہو گئے اور پڑھ لی، لیکن قائم کرنے کے اندر وقت کی پابندی اور نماز کو پورے اس کے اہتمام کے ساتھ اور سمجھ کر ادا کرنا۔ تو یہ جو متقی ہے یہ نماز کو پڑھتے نہیں ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ کھلے دل کے مالک ہیں، صدقات نوافلہ بھی کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ اس کے بعد والذین یؤمنون، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی
کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں آئیں ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے انبیاء پہ جو کتابیں نازل ہوئی، توریت، انجیل، زبور، اور اسی طرح کہا گیا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، تو ان سب کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کو آخرت کے اوپر یقین ہے، پکا یقین ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، سوال و جواب کیا جائے گا ان سے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، یعنی آخرت کے اوپر ان کا پکا یقین ہے۔ اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کے اندر کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ جو کتاب ہے، نمبر 1 یہ جو کتاب ہے اس کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جو متقی لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو اسی لیے کہا گیا کہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب۔ اگر ایک شخص ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو اس کو کوئی چیز کیسے ہدایت کر سکتی ہے؟ ہدایت تبھی ہوگی جب وہ اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوگا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وہ آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہی جو لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی یہ جن لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں واولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی یہ جو کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے کنجی ہے کامیابی کی ضامن ہے یہ کچھ چیزیں۔ تو اسی لیے ہم لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم ان کے اوپر عمل کر سکیں، اور جو صفات ہمارے اندر نہیں ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کر سکیں اور آگے لوگوں کو بتا سکیں۔ تو انشاءاللہ آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس صورت کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔